اچھا مجھے بتائیے کہ جو اصناف نظم ہے اس میں ہم ایک دوسرے سے کیسے ان کی تفریق کر سکتے ہیں یا جی میں نے پہچان ابھی کر آپ سکتے سے عرض کیا نا، یہ جو ابھی آپ کا سوال کچھ آپ نے ابھی بتا بھی دیا جی ناموں کے حوالے تو سے. یہی اصناف سخن جو ہیں ہاں جی وہ ڈسٹنگوش ہو جاتی ہیں، ان کا ہم پہ نام رکھ دیتے ہیں. دو مصروں کی ہے تو میں نے بتایا یعنی مطلب جو آپ نے پہلے بیان کر دیا وہ جو ہے اس سے نظم کی اصناف کا تعین ہو جاتا ہے. صحیح. اب کوئی بھی صنف جو ہے اس میں بھی پھر ایک بات ہے جو میں نے کل کہی تھی، میں اس کا اعادہ کرتا ہوں دوبارہ. کوئی بھی صنف سخن اردو کی دو چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے، بلحاظ موضوع یا بلحاظ ہیت. صحیح. بلحاظ ہیت جو ہے غزل ہے، ہیت کا مطلب فارمیشن. بالکل صحیح. اور بلحاظ موضوع اس کا موضوع کیا ہے، جیسے مرثیہ ہے ایک موضوع ہے، نعت ہے ایک موضوع ہے. نعت کسی بھی شکل میں کہی جا سکتی ہے، مخمس میں بھی ہو سکتی ہے، مسدس میں بھی ہو سکتی ہے. خود نذیر اکبر آبادی کی ایک حمد بہت طویل جس کا ترجیح بند اور ترکیب بند میں آ جاتا ہے. پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے. یہ مسدس کی شکل میں ہے. یہ دو مصرے جو آخر میں آئے، اس سے پہلے چار مصرے اور ہوتے ہیں. اگر یہ دو مصرے یا کوئی ایک مصرع رپیٹ ہو تو پھر ہم اس کو ترجیح بند کہتے ہیں. صحیح. یعنی کہ وہ اس سے جا کے اوپر والے سے رجوع کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر وہ رپیٹ وہی مصرع نہ ہو، کوئی دوسرا مصرع کر دیں تو پھر ہم اس کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. صحیح. یا پھر ہم اس کو ٹیپ کا بند کہتے ہیں. وہ اگر رپیٹ ہو رہا ہوگا تو وہ ترجیح بند ہو جائے گا، وہ اگر بدل رہا ہوگا تو ہم اس کو ترکیب بند. زبردست. تو علامہ کے یہاں، نظم طباطبائی کے یہاں، نون میم راشد کے یہاں، فیض صاحب کے یہاں بہت مثالیں آپ کو مل جائیں گی، ترکیب بند کی بھی، ترجیح بند کی بھی، مخمس اور مسدس کی بھی. تو یوں اصناف کا تعین دو لحاظ سے ہو جاتا ہے، بلحاظ موضوع اور بلحاظ ہیت. بالکل ٹھیک ہے. اب حمد آپ کسی بھی ہیت میں لکھ لیں، غزل کی ہیت میں زیادہ لکھی جاتی ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ نذیر اکبر آبادی نے تو مخمس اور مسدس کی بھی، اور پھر اس میں بھی ترکیب بند اور ترجیح بند میں بھی لکھا. کیا بات. اچھا سر، ہم عموماً پڑھتے ہیں، بولنے میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عروض دان، اور مطلب ایک اس کو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ فنی حوالے سے ہے، اور ایک ہے کہ یہ عروض دان ہے. تو یہ آپ کون سا ورڈ جو ہے آپ سمجھیں گے کہ یہ جو خاص طور پر اس کام کے لیے یوز ہوتا ہے، تو کون سا آپ؟ جی میں اس میں زیادہ مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آفتاب مستر عروض دان ہے. بالکل. کیا ہے؟ ایسا بھی ہے. اس میں دو تین لفظ چل رہے ہیں. ایک تو جو عروض سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں وہ عروضیہ، وہ نہیں، وہ ان کو عروضیہ کہتے ہیں. عروضیہ. چلے خیر، جیسے جدید کی طرف جب لوگ آئے تو لوگوں نے جدیدیہ کہنا شروع کر دیا ہے نا جی، کہ یہ جدیدیہ ہے. یہ تو محبتوں کی باتیں چلتی رہتی ہیں. اصل اصطلاح اس میں ہونی چاہیے فنی. صحیح. کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے فنی لوازمات کیا ہیں، تو پھر فن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. صحیح. اگر آپ نے صرف عروض کہا تو عروض میں پھر ایک ہی چیز آ رہی ہے. مثلا فن میں جو ہے وہ صنعتیں آ جائیں گی. صنعت توشی ایک صنعت ہے کہ مصرع ایسے ایسے حرف سے شروع کرنا ہے کہ ان کو ملائیں تو کوئی یعنی کہ تحریر یا کوئی جملہ بن جائے. یہ صنعت توشی ہے. پھر اس کو قافیہ ردیف کے علاوہ بھی قوافی کا بھی پورا ایک علم ہے، وہ بھی ایک فن ہے. تو ردیف اور قافیے اور پھر وزن کے اس ملاپ کو ہم صرف عروضی معاملہ نہیں کہہ سکتے، اس کو پھر ہم فنی کہتے ہیں. جب ہم فنی تقاضا کہتے ہیں تو اس کا ذرا کینوس بڑھ جاتا ہے. صحیح ہے. اگر ہم عروض کہیں کہ بھئی آپ عروضی معاملات بتائیں تو وہ صرف ایک ہی جگہ رہتا ہے کہ یا تو میٹر یعنی کہ بحر بتائے گا، جس کو اردو میں ہم عروض کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں ہم پروسڈی کہتے ہیں، ہندی میں اس کو پنگل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عروض کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ فنی معاملات پہ کہنا چاہیے کہ اس کے فکری اور فنی معاملات پہ بات کریں. بالکل. فکر میں تھاٹ آ جاتی ہے اور فن میں جو ہے عروض بھی آ جاتا ہے، عروض ہی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. جب ہم فن کہتے ہیں.